بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج انشاءاللہ آج سے ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور اس سلسلے کا مقصد جو ہے جو اہم کتابیں ہیں ان کا تعارف ہے، اور پہلی کتاب جس کا آج تعارف جو ہے اس ویڈیو میں مختصراً کروں گا، اور اس کے بعد ایک دوسرا ویڈیو بھی انشاءاللہ بناؤں گا جس میں تفصیلاً اس کا تعارف کراؤں گا۔ تو یہ کتاب جو ہے دروس سرمایہ داری ہے، اور ہم اس کا مطالعہ جو ہے ہمارے پاس جو اس کی مسودہ تھا اس سے کر رہے تھے، اور اس سلسلے میں ہم نے اس کے 3 ابواب کا مطالعہ اب تک جو ہے کیا ہے، اور تیسرے کا بھی جاری ہے۔ ایک تو جو امام غزالی پر جو چیپٹر ہے، جو باب ہے، اس پر تو پہلا باب ہم نے مکمل کر لیا، سرمایہ داری سے مقابلے کی ضرورت، اور ابھی دوسرا شروع کیا ہوا ہے سرمایہ داری کی فکری اساس، تو اس پر بھی 8-9 ویڈیو بن چکے ہیں، صرف ایک ہی اس کے سیکشن کا مطالعہ بھی ہوا ہے۔ اور اس کے بعد اس کے 18واں باب جو 18واں نہیں 21واں اور 22واں باب جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پر ہے، اس کا بھی مطالعہ بھی کر رہے ہیں، اور وہ مکمل ابھی نہیں ہوا ہے، ابھی اس کے تقریباً 40 کے قریب اس کے ویڈیو بن چکے ہیں۔ اور جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس کی بنیادی جو محرک ہے، یعنی بنیادی اس میں اس کی جو حیثیت ہے وہ یا تو حواشی کی ہے یا شرح کی ہے، تو اس میں شرح بھی ہے اور حواشی بھی ہے۔ تو انشاءاللہ مستقبل میں یہ بھی ارادہ ہے کہ ان جو ویڈیو بنائے ہیں ان کی بنیاد پر جو ہے اس کی جو ہے شرح، مکمل شرح بھی لکھی جائے۔ لیکن یہ کہ یہ کتاب بہت اہم ہے، دروس سرمایہ داری کو سمجھنے کی ایک یونیک کوشش ہے، یعنی یونیک ایک عدیم المثال، یعنی اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، کوشش ہے عدیم المثال ان معنوں میں کہ موجودہ اسلامی تاریخ میں سرمایہ داری اور مغربی جدیدیت جس کو کہتے ہیں، جدید تہذیب جو مغرب میں 16ویں صدی سے جو ہے غالب آئی، اور اس کو سمجھنے کی جتنی بھی کوشش ہوئی ہیں ان میں ایک بنیادی کمی یہ رہی ہے کہ اس کی جو مغز تک نہیں پہنچ پائے، یعنی اس کی جو اصل جو جاہلی مابعد و طبیعات ہیں ان تک رسائی، یعنی جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے، یعنی بر صغیر کا بھی اور عرب دنیا کا بھی اور فارسی اسپیکنگ دنیا کا بھی اور انگریزی میں بھی کچھ، اور کچھ جو ہے یعنی ترکی زبان میں جو کام ہوا ہے اس پر تو ان پہ جو بھی میری نظر ہے اس کے مطابق، یعنی یہ ایک ایسا کام ہے جو کہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ پہلی دفعہ ڈاکٹر جاوید انصاری صاحب نے جو ہے مغربی تہذیب کو جس طرح سمجھایا اسلامی تاریخ میں، جو ہے موجودہ اسلامی تاریخ میں میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی شخص نے اس طرح اس کو سمجھا ہو کہ اس کی جو بنیادی مابعد طبیعتی عقائد اور ایمانیات ہیں جس پر اس کی معیشت، معاشرت اور ریاست قائم ہے اور انفرادیت قائم ہے، اس کو جو ہے اس کی تشریح اور تعبیر جس پہلی بار، یعنی جہاں تک میرے علم میں ہے، اس وضوح کے ساتھ کی گئی ہے۔
اور اس کا تجزیہ کیا گیا ہے. یہ ابھی اپنے ابتدائی مراحل میں ہے، اس لیے، اور اس کتاب کا مقصد یہی ہے کہ اس کی بنیاد پر ایک مکتبہ فکر وجود میں ہے. یعنی ڈاکٹر جاوید انصاری صاحب کا مکتبہ فکر جو ہے وہ کہا جاتا ہے وہ مکتبہ فکر ہے، لیکن یہ ابھی وہ مکتبہ فکر جو ہے وہ صرف بنیادی طور پہ جو ہے اس کے محرک وہ خود ہی ہیں، اور بعض لوگوں نے جو ہے ان سے کچھ، جیسے میرے جیسے لوگ ہیں، خوش چینی کی ہے. مطلب میں نے تو اس میں کوئی یعنی اضافہ بالکل نہیں کیا، لیکن یہ کہ جب یہ دوسرے لوگوں تک پہنچے گا تو علماء تک اور مغربی علوم کے ماہرین تک، اور اگر وہ اس فکر سے متاثر ہوں تو وہ محرک یہی ہے یا مقصد یہی ہے کہ اس فکر میں مزید گہرائی اور گہرائی پیدا کی جائے، اس میں توسیع کی جائے، اس میں اضافہ کیا جائے، تاکہ جو مغرب تہذیب سے جو ہمارا مقابلہ ہے مابعد و طبیعتی اور ایمانیاتی سطح پر، اس میں پھر جو ہے گہرائی اور گہرائی پیدا ہو. اور یہ جہاد اکبر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. دوسرے جہاد جس طرح مدارس اور جس طرح مساجد اور جس طرح مکاتب اور جس طرح کتاب، وہ جہاد ہے، یہ بھی ایک جہاد اکبر ہے. کیونکہ اور اس وقت امام ڈاکٹر جاوید انصاری صاحب کے مکتبہ فکر کی جو بنیاد ہے وہ امام غزالی کا طریقہ کار ہے. اور امام غزالی کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ کہ امام غزالی کا طریقہ کار، لوگ بہت امام غزالی کی بات کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں اسلامی دنیا میں جو ہے امام غزالی کے مکتبہ فکر کو وہ پذیرائی حاصل نہیں ہوئی جس کی ان کی فکر جو ہے متقاضی تھی. تو امام غزالی کے مکتبہ فکر کا جو بنیادی نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ غیر اسلامی افکار اور اداروں اور وسائل سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، خوش چینی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو اہم اور ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ان افکار کا مجموعی تحافہ کیا جائے. اور تحافہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اسلامی عقائد کی بنیاد پر تنقید کی جائے، عمومی اور مجموعی طور پہ، اور اس میں جو صفا ہے اور اس میں جو قدر ہے اس کو الگ کیا جائے. اور اس کے بعد جو ہے اس میں جو کدورتیں ہیں، جو بد ایمانی ہے، جو ظلمت ہے، اس کو رد کیا جائے. اس کے بعد جو ہے انفرادی طور پہ اس کے جو اجزاء کے الگ الگ، جب ایک لحاظ سے جب ہم نے اس کو تتر بتر کر دیا، تو جب اس کے اجزاء جو اب وہ بچ گئے ہیں تو ان میں پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کون جو ہے ہمارے لیے، کون سے اجزاء جو ہیں ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں اور کون سے. اور اس میں بنیادی نقطہ نظر یہ ہے کہ اس تحافظ کے بغیر، اس تنقید کے بغیر، اس مجموعی تنقید کے بغیر، اس کی بنیادی اندرونی تضادات کو واضح کیے بغیر جو ہے اگر آپ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے تو آپ اس کو اسلامیائیں گے. یعنی یہ کہ جیسا کہ ابن رشد نے کیا، اور اس کے نتیجے میں آپ یونانی فکر، اس کے مغربی فکر اور غیر اسلامی فکر سے جو ہے حقیقت میں اسلام کو جو ہے وہ آلودہ کر دیں گے. نہ یہ کہ اسلام جو ہے کو جو ہے اس فکر پر غالب کریں. تو اسلام کو اس فکر پر غالب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس فکر کا پہلے جو ہے اندرونی تضادات واضح کیے جائیں، ان کو اور اس کو بطور نظام فکر کے جو ہے
تو اس کو شکست و ریخت دی جائے، ڈیکنسٹرکٹ کیا جائے، اور تب اس کے ہم اجزاء کو الگ الگ کر کے جو ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہیں ان کو، جیسے، اور اس میں بھی اجتہاد ہے، جیسے امام غزالی نے ان کی مابعد الطبیعات کو جب اور عمومی فلسفے کو جب اس کا تحفہ کیا، تو اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اس میں یعنی مطلب یہ کہ منطق جیسے ہے اس کے کوئی اجزاء ہیں وہ ہماری ضروری ہیں، پھر وہ اسلامی علوم کا حصہ بن گئے، اور ان مسلمانوں نے اس کو جو ہے اس کی توسیع دی وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے بعد یعنی یونانی فلسفے کو بھی مسلمانوں نے، جیسے یعنی امام فخر الدین رازی وغیرہ نے جو ہے اس کی تعبیر و توضیح کی اس کے بعد کہ جب امام غزالی نے جو اس کا تحفہ کر دیا تھا۔ تو لیکن یہ کہ ابن رشد وغیرہ جنہوں نے تحفہ نہیں کیا تو وہ ارسطو کے یعنی ایسے خادم بن گئے، حالانکہ وہ اتنا بڑا عالم مالکی عالم ہے، لیکن یہ ہے کہ اور قاضی، اور یعنی قاضیوں کے خاندان سے اس کا تعلق ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ابن رشد ارسطو کا اتنا بڑا یعنی اس کے خادم اور یعنی ذہنی غلام ہے کہ عیسائی جو مفکر ہے سینٹ تھامس ایکوائنس وہ بھی اتنا نہیں ہے، یعنی وہ بھی یعنی حالانکہ ارسطو کا بہت بڑا جو ہے مداح تھا ایکوائنس، اور اس نے ارسطو کی فکر کو جو ہے مغرب میں داخل کیا بنیادی طور پہ، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی کہتا ہے کہ، اور وہ ابن رشد کا بھی بہت بڑا مداح تھا، اور ابن رشد سے اس نے بڑا ابن رشد کی جو شروع تھی ارسطو کی اس سے اس نے بہت فائدہ اٹھایا، لیکن وہ بھی ابن رشد کی بہت سے ارسطو کی تشریحات اور توضیحات کو رد کرتا ہے اس بنیاد پہ کہ وہ عیسائی عقائد کے خلاف ہے۔ تو اس کو بھی اتنا واضح تھا کہ مطلب یہ ہے کہ ابن رشد کی جو ارسطو کی تصویر تھی اس میں ایسے کئی عقائد شامل تھے جو عیسائی عقائد کے خلاف تھے، اور اسلامی عقائد کے بھی خلاف تھے، جیسے یعنی اللہ تعالیٰ کا علم اور کائنات کی ابدیت وغیرہ، لیکن ابن رشد کو اس کا کوئی یعنی ابن رشد سمجھتا تھا کہ یعنی ارسطو کیونکہ بالکل حرف آخر ہے، اس لیے مطلب یہ کہ ارسطو کی فکر کے مطابق اس نے اسلامی فکر کی توضیح و تشریح کی کوشش کی، رادہ دن کہ اسلامی فکر کی بنیاد پہ ارسطو کا محاکمہ کرتا۔ تو اس لیے مطلب یہ کہ یہ کام جو امام غزالی والا ہم نے نہیں کیا جدیدیت کے مقابلے، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ ہم جدیدیت کو اسلامیہ لیا ہے ہم نے، یعنی اسلامی سرمایہ داری، اسلامی سوشلزم، اسلامی جمہوریت، اسلامی وغیرہ وغیرہ، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ عالم اسلام جو ہے جدیدیت کے نرغے میں ہے، اور اس کے نرغے میں اور اس کے گرداب میں مزید جو ہے وقت گزرنے کے ساتھ جو ہے اس میں اس کے بھور میں جو ہے وہ پھنس چکا ہے، اور تمام جو اخلاقی اور اداراتی اور عقائدی خامیاں اس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں وہ ہمارے معاشروں میں بھی در آئی ہیں۔ تو اس لیے یہ کتاب اور یہ فکر جو ہے بہت اہم ہے، جو میرے استاد ڈاکٹر جاوید انصاری صاحب نے جو ایک نابغہ روزگار مفکر، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یعنی حق کی تعبیر اور توضیح اور ناحق کی تحافظ کرنے کے لیے جو ہے خاص ملکہ عطا فرمایا، اور آپ نے جو ہے یہ فکر جو ہے پچھلے 20 سال سے اس کی تشریح کر رہے ہیں، تو یہ کتاب جو ہے اس فکر کا ایک لحاظ سے ایک نچوڑ ہے، اور یہ ہمارے بھائیوں نے مرتب کی ہے، اور اب یہ شائع ہو چکے ہے، تو یہ غزالی پبلشرز نے شائع کیا ہے، اس کو آپ حاصل کر سکتے ہیں وہاں سے، اور یہ کتاب جو ہے جامع بنوریہ کے مکتبوں سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے، اور
یہ فون نمبر بھی ہے امین اشر صاحب کا، ان سے بھی رابطہ کر کے حاصل کی جا سکتی ہے. اور قمر صاحب کا یا منصور اقمر صاحب کا فون نمبر ہے، اس پر بھی حاصل کی جا سکتی ہے. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ بنوری ٹاؤن کے مکتبوں سے بھی جامع بنوری ٹاؤن کے مکتبوں سے بھی دستیاب ہے. اور اس کتاب کا جو انتصاب ہے وہ شاہ احمد نورانی، مفتی محمود اور قاضی حسین صاحب قائدین تحریک غالب دین کی روح ارواح پرفتوح خدمت میں ہے. اور اس کے تقریباً 21-22 ابواب ہیں، جن میں سرمایہ داری کی مابعد الطبیعہ، سرمایہ داری کی سیاست، سرمایہ داری کی معیشت، سرمایہ داری کے مختلف افکار، مختلف نظریات، سائنس پر بھی ہے، عیسائیت پر بھی ہے، پھر ریاست، پھر پاکستانی ریاست، پھر امام غزالی کے منہاج پر، اور پھر یہ کہ سرمایہ داری کا مقابلہ اور سرمایہ داری کی شکست پاکستان میں کس طرح دی جائے، اس کے لیے ایک حکمت عملی بھی ہے. تو بنیادی طور پہ علماء اور فضلاء کو جو ہے اس کتاب کو حاصل کرنا چاہیے، اور طالب علموں کو پڑھنا چاہیے، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور پھر اپنے اپنے تخصصات کے لحاظ سے اس کے مختلف جو پہلو ہیں اس کی مزید وسعت دینے کی ضرورت ہے. جیسے کہ ہمارے یہاں جو بھائی ہیں یہ سب جو ہے ان کے مختلف جیسے جاوید اکبر انصاری صاحب کی تو یہ فکر ہے، انہوں نے اس کی بنیاد رکھی، لیکن یونس قادری صاحب جیسے یہ معیشت دان ہے، اور یہ علماء سے بھی ان کا رابطہ ہے. اور تو انہوں نے مطلب یہ کہ اقتصادیات پر اور اسلامی بینکاری وغیرہ کی تنقید اور توضیح اور خالص اسلامی معیشت کی عملی جو توجیہات ہیں اس کے لیے اس میں کام کیا. پھر جیسے مولانا ڈاکٹر زاہد صدیق مغل صاحب ہیں، ان کے یہ مولانا بھی ہیں ماشاءاللہ اور معیشت دان بھی ہے. ڈاکٹر ذیشان ارشد صاحب یہ کمپیوٹر سائنس وغیرہ کے ماہر ہیں. اور مولانا ڈاکٹر محبوب الحسن بخاری صاحب یہ بھی ایک مولانا ہیں، اور یعنی درس نظامی سے فارغ ہیں، اور ڈاکٹر بھی ہیں، یعنی میرے خیال میں فلسفے میں انہوں نے ڈاکٹریٹ کیا، فلسفے کے استاد بھی ہیں، مغربی فلسفے کے. اور مولانا محمد احمد صاحب کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے کہ ان کا تخصص کیا ہے، لیکن یہ بھی. اور غلام جیلانی خان ہمارے اولین ڈاکٹر صاحب کے طالب علموں میں سے، اور ہمارے بہت عزیز بھائی اور دوست ہیں. وہ یعنی اسلامی تاریخ کے ماہر ہیں، اور تاریخ خاص طور پہ ہندوستان میں جو اسلامی تاریخ ہے اس کے ماہر ہیں، اور ویسے مطلب یہ ہے کہ معیشت دان بھی ہیں. اور جاوید شیخ صاحب کو تو نہیں جانتا، لیکن امین اشر بھائی جو ہیں یہ روح رواں ہیں، یعنی مطلب انہوں نے یہ ساری کوشش کی ہے یہ کتاب پبلش کرنے کے لیے. اور کاشف بھائی انجینئر ہیں، اور انہوں نے ان تینوں حضرات نے یہ مرتب کیا. اللہ تعالیٰ ان کا جزائے خیر عطا فرمائے. تو میری اپنی کوشش ہے انشاءاللہ کہ اس کے ہر باب پر، ابھی 3 باب پر جو ہے مطلب یہ ہے کہ ویڈیو بنا چکا ہوں، اور ہر باب کی شرح انشاءاللہ کریں گے. لیکن یہ ہے کہ اس کتاب کو حاصل کیجیے، اور پھر اس کو پڑھیں انشاءاللہ، اور اس کو جتنا پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں انشاءاللہ. السلام علیکم.